انور تم سے ملے بغیر آ گیا. استقبال کے لیے پتہ ہے کون آیا؟ فیض صاحب اور جون ایلیا. جون کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ جون نے تو زمین پر بھی مجھے شاعر نہیں مانا تھا. فیض صاحب نے کہا کہ فراز یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, یہاں سب برابر ہیں. اور ایک بات سنو, مغرب کے بعد تمہیں مرزا غالب نے بلایا ہے. رات کا کھانا علامہ اقبال کے گھر ہے. میں نے فیض صاحب سے پوچھا مرزا غالب نے مغرب کے بعد کیوں بلایا؟ تو فیض صاحب نے کہا بھائی انہیں پتا ہے تمہارا شوق, ان کا اپنا بھی شوق وہی ہے. میں نے کہا کہ نہیں, مغرب کے بعد میں علامہ کے گھر جاؤں گا. جون نے کہا فراز مغرب کے بعد علامہ بھی تمہیں وہیں ملیں گے. مغرب کے بعد میں فیض صاحب پہنچ گئے. مرزا غالب کے کمرے میں اتنا ہجوم پاکستان کے مرے ہوئے شاعروں کا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جگہ نہیں تھی. میں مرزا اور فیض صاحب برآمدے میں بیٹھ گئے. میں نے غالب صاحب سے کہا غالب صاحب آپ کی غزل کا ایک مصرع آج میری سمجھ میں آیا. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. یہاں بار مجھے انگریزی کا لگ رہا ہے. مرزا مسکرائے اور کہنے لگے کیا کروں, منع نہیں کر سکتا. سب کا تعلق پاکستان سے ہے اور آج تو تمہاری وجہ سے سب آئے ہیں. مرزا کو خدا حافظ کہہ کے ہم علامہ اقبال کے گھر گئے. میں بہت خوش ہوا, فیض صاحب بھی خوش ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ علامہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر بیٹھی ہوئی ہے. ہم چاروں پاکستان کے ماضی, حال اور مستقبل پر باتیں کرتے رہے. اچانک محترمہ نے علامہ سے کہا علامہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ آپ کا خواب تو پورا ہی نہیں ہوا, اور جو خواب آصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہو گیا. فیض صاحب مسکرائے, کہنے لگے بی بی یہی جمہوریت ہے. لوگ جس کو چاہیں, جس سے محبت کریں, جس کو اپنا سمجھیں, اسی کو اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے. بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت. علامہ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کے آئے ہو, کچھ کہہ کر آئے ہو ان سے؟ میں نے اپنا ایک شعر سنایا. ہنگامہ محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں, ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کہ چلا میں. علامہ نے کہا جیتے رہو. علامہ کو خدا حافظ کہہ کے میں اس کمرے میں آ گیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. نیند نہیں آئی. پاکستان یاد آیا, اپنا شہر پشاور یاد آیا, تم لوگ یاد آئے. فجر کا وقت ہو گیا. دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی. میں دروازہ کھولا تو میڈم نور جہاں کھڑی تھی. کہنے لگی فراز آنے میں بڑی دیر لگائی. میں نے کہا میڈم یہاں اپنی مرضی سے کون آتا ہے؟ ایک وقت مقرر ہوتا ہے یہاں آنے کا. میں آ گیا. اتنی صبح تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے, ہم لوگ فیض صاحب کا 100 سالہ جشن پیدائش میدان حشر میں منا رہے ہیں جو آغا حشر کے گھر کے پیچھے ہے. میں فیض کی غزلیں گا رہی ہوں, نصرت فتح علی فیض کی نظمیں گا رہے ہیں, میر تقی میر صدارت کر رہے ہیں, نذیر اکبر آبادی مہمان خصوصی ہیں. تو میٹنگ میں ہم سب نے فیصلہ کیا ہے اگر اس پروگرام کی میزبانی انور مقصود کر لیں تو پروگرام میں 4 چاند لگ جائیں گے. میں نے کہا میڈم جو حالات پاکستان کے ہیں انور کو اپنی زمین پر رہنے دو. میں وعدہ کرتا ہوں 4 سال بعد جب ہم فیض کا جشن پیدائش یہاں منائیں گے تو اس پروگرام کی میزبانی انور ہی کرے گا. تمہارے یہاں نہ آنے کا منتظر, احمد فراز.